قبر مبارک پر پہنچتے ہوتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں عریضہ پیش کرتے ہیں، ماں تمہارے نازوں کا پالا حسین تمہاری قبر مبارک پر ہے، ماں میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ماں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے دولہا بنا دیجیے۔ آج آپ کا لاڈلا حسین مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تو وہ اپنے باپ داداؤں کی جگہ چھوڑنا، اور وہ بھی دین کے خاطر، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی ایسا جو پروپرٹی چھوڑ کے دین کے خاطر اور کہیں جا کر جنگ میں جا کر شہید ہو جائے، نہیں ہو سکتا نا۔ امام حسین علیہ السلام قبر مبارک کو چھوڑ کر کہتے ہیں، ماں مجھے سہارا دے دو، آج تمہارا حسین جسے تم نے لاڈو پیار کے ساتھ آیا، آج وہ حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، بارہ قبر مبارک چھوڑا، اور ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک پر حسین کہتے ہیں، بھول نہ جانا کہیں اپنی میری فریاد کو، کربلا میں پہنچنا بہر خدا امداد کو۔ امہات المؤمنین کے مزارات مقدسہ پر ہاتھ دے دیتے ہیں، مامو جان کی قبر مبارک پر پہنچتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور عریضہ پیش کرتے ہیں، مامو جان میں آج آپ کو اس پر اتارنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے یاد ہے ایک وقت میں اور آپ نانا جان کی گود میں کھیل رہے تھے کہ رب کو حکم آیا، محبوب ایک کو تم روک لو اور ایک کو موت کے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر، ایک طرف بیٹا کھیل رہا ہو گود میں، اور ایک طرف نواسا بیٹی کا بیٹا کھیل رہا ہو، اور آپ کا امتحان ہو جائے کہ دونوں میں سے ایک چاہیے۔ صرف اللہ نے مانگا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ محبوب ایک کو آپ اپنے پاس رکھ لیجیے اور ایک کو آپ موت کے حوالے کر دیجیے۔ بیٹے کو دینا آسان نہیں ہوتا ہے، لوگوں بیٹے سے کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے نسل چلتی ہے، بیٹا وارث ہوتا ہے، وہ گدی کا جانشین ہوتا ہے، وہ پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، خزانہ ملت اسلامیہ جبرائیل میرے رب سے یہ معلوم کرو کہ بات پروردگار عالم تجھے کون سا چاہیے۔ محبوب سے جا کر کہہ دو تمہیں اختیار ہے، جو سچاؤ روک لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اپنے سے ہی کہ اگر میں نے اپنے بیٹے کو دے دیا تو اکیلا میں رہوں گا، اور اگر میں نے بیٹی فاطمہ کا بیٹا حسین دے دیا تو میں تو روں گا ہی، ساتھ میں میری بیٹی بھی روئے گی۔ میں اپنا رونا تو برداشت سکتا ہوں مگر اپنی بیٹی کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ ملت اسلامیہ حسین علیہ السلام نے نواسہ کو روک لیا، اپنے بیٹے ابراہیم کو اللہ پاک پروردگار عالم کو سپرد کر دیا۔ کہتے ہیں مامو جان میں اس کا قرض اتارنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، لاسٹ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مزار مقدسہ پر پہنچتے ہیں، اپنی باہوں کو پھیلاتے امام حسین، مجھ کو نانا دیکھیے میں آپ کی تصویر ہوں، مجھ کو نانا دیکھیے میں آپ کی تصویر ہوں، جس کو کاندھوں پر بٹھاتے تھے وہی شبیر ہو۔ نانا مصطفیٰ میں آپ کا حسین ہوں، نانا مصطفیٰ میں وہی حسین ہوں کہ اگر آپ خطبہ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اپنے بیٹے حسین کو دیکھ لیا تو خطبہ چھوڑ دیا، حسین کے گلے سے گود میں اٹھا لیا۔ نانا مصطفیٰ میں وہی حسین ہوں کہ اگر آپ قرآن نماز سجدے میں ہے اور اگر میں آپ کی پیٹھ پر چڑھ گیا تو آپ نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا جب تک حسین اپنی مرضی سے لوٹ گیا۔ اللہ اکبر، نانا حسین آپ نے تو مجھے شہ سوار بنایا ہے، آج مدینہ چھوٹ رہا ہے، آج ماں سیدہ فاطمہ کی قبر مبارک چھوٹ رہی ہے، نانا جان آج آپ کا مبارک روزہ چھوٹ رہا ہے، حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے، حسین رو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، نانا مصطفیٰ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں کربلا میں جا کر شہید کر دیا جاؤں گا، میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا، یہ مجھے تلواروں سے زخمی کیا جائے گا۔ نانا میری آنکھوں میں آنسو اس لیے ہے کہ آپ کا مبارک مزار چھوٹ رہا ہے، آپ کی قبر مبارک چھوٹ رہی ہے، ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک چھوٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ملت اسلامیہ امام حسین علیہ السلام پر خوشی تاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے میرے حسین میں تجھے خاک کربلا کا
وہ کربلا کا نقشہ بتائے دیتا ہوں، سمجھائے دیتا ہوں۔ حسین علیہ السلام سے میرے آقا فرمائے حسین یہ جو سامنے جگہ ہے یہ وہ دردناک جگہ ہے جہاں تمہارے بھائی حضرت حسن مصطفیٰ کے بیٹے قاسم کی 22 سال جوانی کربلا میں خاک میں مطلب یہ کہ مل جائے گی۔ حسین یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر تم اپنی گود میں اپنے بیٹے علی اصغر کو لے کر آؤ گے، ظالم کا تیر آئے گا حلق کو چیرتے ہوئے، میرے حسین تیرے بازو میں بے وقت ہو جائے گا۔ حسین یہ وہ نیت ہے جب تم اپنی بچیوں کو پیاسا دیکھو گے تو اپنی بچیوں کے لیے پانی بھرنے کے لیے، بچوں کے لیے تیرا بھائی عباس اس نہر پر آئے گا، ظالم پانی نہیں پینے دیں گے، تیرے بھائی کے بازوؤں کو کاٹ دیا جائے گا۔ حسین اسی جگہ سے تجھے اپنے بھائی کے بازو ڈالے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے فاطمہ کی بیٹی زہرا شہیدوں کی لاشوں کی بوٹیاں اٹھائے گی، وہ پین رہی ہوگی۔ حسین علیہ السلام اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا میرے حسین جاؤ باطل کی حرکتوں سے ٹکرا جاؤ، آج باطل کو باطل، حق کو حق آپ کو کرنا ہے۔ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، فجر کا وقت نماز سے پہلے امام حسین نکلنا چاہتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے حسین نکلنا چاہتے ہیں۔ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، جب گھر کو آئے چلنے کے لیے کہا ہے، جب چلنے کے لیے کہا تو حضرت سغرا جو میرے حسین کی بیٹی ہے کہا ابا جان کہاں جا رہے ہو؟ ابا جان علی اصغر کا جھولا بھی تیار نظر آتا ہے، بھائی علی اکبر نے بھی نئے کپڑے پہن لیے، تمہارا ارادہ کہاں ہے؟ کہا بیٹی ہم کربلا جا رہے ہیں۔ کہا بابا جان میں؟ کہا بیٹی تم بیمار ہو، ٹھیک ہو جاؤ گی تو تمہارا بھائی علی اکبر تمہیں لینے کے لیے آئے گا۔ بابا جان مجھے اکیلا نہ چھوڑیے گا، اگر سواری نہیں ہے تو میں پیدل پیدل چل لوں گی، کبھی سواری کا مطالبہ آپ سے نہیں کیا جائے گا۔ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، چل کے دکھانا چاہتی ہے سغرا چند قدم، بیماری جیت گئی، سغرا ہار گئی۔ حسین علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عقیدہ پیش کرتے مولا میرے امتحان میں مجھے صبر عطا فرما، کربلا میں پہنچنے سے پہلے ہی میرے لیے بھی کربلا ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، سواریوں کو چلنے کا جب حکم دیا تو حسین علیہ السلام نانا مصطفیٰ کے مبارک مزار کی جانب ہاتھوں کو فداکار کرتے ہیں۔ نانا جان میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا کہا بیٹی اپنی دادی جان کے قبر مبارک پر جایا کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ میرے ابا حضور گئے، میرے ابا کو کامیابی عطا فرمانا۔ ہمارے گھر میں ایک یا دو لوگ انتقال کر جائے، صبر نہیں آتا اور آنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ دنیا سے ہمارا عزیز چلا گیا، دنیا سے اچانک ہماری ماں چلی گئی، دنیا سے اچانک ہمارا بیٹا چلا گیا۔ لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے بھائیوں کو کچھ سنایا جائے اور ان گھر والوں کو کچھ صبر کی تلقین کی جائے۔ اللہ پاک میری آواز میں پروردگار عالم کشادگی عطا فرمائے، اس لیے کہ روزانہ پروگرام ہے، بات دل کو بیٹھی پڑی ہے۔ لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، درحال امام حسین نے صبر کر دیا۔ 2 محرم کی تاریخ 61 ہجری جمعرات کے روز میرے حسین پہنچ گئے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کربلا ہے۔ حسین علیہ السلام رک کر وہی لوگوں دیکھیے گا دین کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے میرے حسین بچوں کہاں لے گئے؟ 2 تاریخ ہے، جمعرات دن ہے، میرے حسین صحیح پر رکے، دوسرا گزرا، تیسرا دن گزرا، چوتھا دن گزرا، باتیں چلتی رہی، لیکن حسین علیہ السلام باطل کے ہاتھ پر بیعت کیسے قبول کر لیتے؟ ظالموں نے، وہ جو ظالم جو کرسی پر بیٹھا تھا، جس کے اشارے سے سب کچھ کیا جا رہا تھا، یزید اور ابن زیاد، اس نے عمر بن سعد سے کہا کہ حسین کے بچوں پہ پانی کو بند کر دیا جائے۔ 7 تاریخ جب محرم الحرام کی آئی تو میرے حسین کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا، میرے فراق پر پہرا لگا دیا گیا، سپاہیوں کو لگا دیا گیا۔ جانور پانی پیے مگر حسین کا لیے نہ پیے، یہودی پانی پیے، نصرانی پانی پیے، مگر رسول اللہ کے خاندان کا کوئی بچہ پانی نہ پیے۔ لوگوں یہ اتنی گرمی کا معاملہ ہے،
ہم اگر صبح سے شام تک روزہ رکھ لیں تو شام میں کس قدر شکنجی کی جاتی ہے، لوگ شربت کرتے ہیں، افطاری میں جو مرضی چائے وہ چیز استعمال کرتے ہیں، مگر آئیے عزیزان ملت اسلامیہ، 7 محرم الحرام کو میرے حسین پر پانی بند کر دیا گیا۔ لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، گرمی اتنی تیز ہے، دھوپ اتنی تیز ہے، میرے حسین کا ایک بچہ صبر کر رہا ہے، فرزند ابن حیدر ہمت میں کم نہیں ہے، روزہ ہے 3 دن کا پر لب پہ کم نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام نے یوم عاشورہ جب محرم الحرام کی 9 تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے مغرب کی نماز کے بعد اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ آپ نے یہاں تک میرا ساتھ دیا، لیکن میں آپ کو اجازت دینا چاہتا ہوں کہ یہ بغیر سواری ہے، یہ گھوڑے کے ہے، جو جائے جا سکتا ہے، اس لیے کہ یزید میرے خون کا پیاسا ہے، یہ ظالم میرے خون کے پیاسے، تم جا سکتے ہو۔ تو مسلم حوصلہ نے فرمایا تھا، اور بھی جو آپ کے ساتھ میں ساتھی تھے، کہا حسین اگر میرے جسم کو 70 مرتبہ کاٹا جائے اور مجھے یہ لگے کہ ہر مرتبہ تکلیف دی جائے گی اور میری خاک کو اڑا دیا جائے گا، حسین تب بھی ہم کربلا سے آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، حسین آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ رات عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن یزید جو تھا، عمر ابن زیاد جو تھا، اس نے عمر ابن سعد سے کہا کہ جاؤ تم عراق میں جاؤ، یہ جا رہا تھا اس کو فتح کرنے کے لیے 4000 فوج کے لیے، ایک دم پروانہ پہنچا ابن زیاد کا، بولے واپس لوٹ کر آؤ، تمہیں حسین کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، تمہیں حسین کو شہید کرنا ہے۔ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ظالم عمر ابن سعد 22,000 لشکر کا قافلہ لے کر میرے حسین کے مقابلے میں اتر گیا، 22,000 کا لشکر، اور یہ 100 سے بھی کم تعداد ہے۔ میرے حسین علیہ السلام پہنچے اور فرمایا آپ نے کہ دیکھو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر آپ کا آنا، آپ کے شہر میں میرا آنا اگر آپ کو قبول نہیں ہے تو میں اپنے ساتھیوں کو واپس لے کر چلا جاؤں گا، مگر میرے خون کے پیاسے مت بننا، میں نے آپ کو گالی نہیں دی ہے، میں نے کسی کا گھر نہیں جلایا ہے، مجھے آپ سے کسی سے دشمنی نہیں، مگر ظالموں نے ایسا نہ ہونے دیا۔ رات عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے جو حسین کے مقابلے میں آیا، حسین علیہ السلام کی تقریر سننے کے بعد یہ مالک بن عروہ جہنمی آیا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، میرے حسین علیہ السلام کے سامنے کچھ گستاخانہ کرنے بولنے لگا تو حضرت مطلب یہ کہ وہ آ گئے ان کے لشکر سے نکل کے ان تعلیموں کے، کہا حسین مجھے آپ کی تقریر سے بہت زیادہ اثر پہنچا ہے اور اب میں ان تعلیموں کا ساتھ نہ دوں گا، حسین میں آپ کے گھر میں آ چکا ہوں، میں آپ کے گھر میں آ چکا ہوں۔ اللہ اکبر، وہاں پہ عبداللہ کلمی طرف گئے اس ظالم کی آواز سن کر اور کہا میرے حسین کو ایسے کہتا ہے۔ اللہ اکبر، 17 دن ہوئے وحید بن کلبی کی شادی کو، مگر مصطفیٰ کے عشق میں اللہ کے نبی کے دین کے لیے کچھ بڑے وحید بن کلبی۔ حضرات عزیزان ملت اسلامی، اب کیا ہوتا ہے، میں خاص کر حاجی مسلم کے لیے اللہ انہیں صبر عطا فرمائے، ان کے دونوں بیٹوں کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے حضرات یہ صبر کی تلقین کے جملے میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میرے حسین کے بچوں کو کس طرح سے حسین کے بچوں نے دین کے خاطر ظالموں کو ترس نہیں آیا۔ 60 سال کے بعد میں انسان پر ضعیفی آ جاتی ہے، 54 یا 56 سال کی عمر میرے حسین کی، 56 سال کی عمر میں آباد آتی ہے حسین، وہاں بن کلبی کے جنازے کو اٹھا کر لے جاؤ، اتنے میں حسین پیٹ پر رکھتے ہیں، آواز آتی ہے حسین ہم نے تمہارا 22 سال کا جوان بیٹا قاسم مار دیا، آؤ قاسم کی لاش کو اٹھا کر لے جاؤ۔ کسی کا ایک جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے تو قبرستان میں باپ کو اس کے کاندھے سے پکڑ کے لے جایا جاتا ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں شاید یہی لڑکے کا باپ اس کی کمر ٹوٹ گئی، چلا نہیں جا رہا، مگر میرے حسین کا صبر دیکھیے، میرے حسین کی ہمت دیکھیے۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی خود کا جنازہ لے کر آتے ہیں،
جاتے ہیں، کبھی اپنی بہن کے سگے بچے اور محمد کی 7 اور 9 سال کی بوٹی کو حسین اٹھا کر لا رہے ہیں، آواز آتی ہے حسین ہے کوئی جو اور مقابلے کے لیے؟ اللہ اکبر، شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر جو کہ میرے حسین کا 18 سال کا بیٹا ہے، اللہ اکبر، حضرات میدان کربلا کی جب جانب چلے ہیں رونے لگے، حسین فرماتے بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ بیٹا کیا تلواروں کے ڈر سے رو رہے ہو؟ کہا تھا حضور نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وعدہ کر کے آیا تھا بہن صغرا میں تجھے لینے کے لیے آؤں گا، صغرا میں تجھے لینے کے لیے تو نہیں آ سکتا مگر نانا مصطفیٰ کے سامنے ہم ملاقات کریں گے، صغرا مجھے معاف کرنا کہ بیٹی میں تجھے لینے کے لیے نہیں آ سکا۔ سامنے سے اہل بیت مصطفیٰ کی وہ مقدس شہزادیاں سامنے خیموں سے دیکھ رہی ہے، جس کے بچے محمد گر رہے ہیں، جس کا قاسم گر رہا ہے، جس کا علی اکبر کربلا میں گر رہا ہے۔ حسین پہنچے، ظالمو اگر کوئی معاملہ ہے تو مجھ سے ہے، خون کی پیاس بجھانی ہے تو مجھ سے ہے، یہ میرا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر ہے، اے ظالمو اسے پانی دے دیا جائے۔ اتنے میں میرا ظالم کا ایک تیر آیا، حسین علیہ السلام کی 6 ماہ کی کمائی حضرت علی اصغر کے حلق کو چیرنا ہوا، میرے حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حسین خیمے کی جانب دوڑے، کہا لیجیے، خیمے میں خواتین نے سمجھا کہ شاید پانی پلا لائے حسین، جب دیکھا تو خون کا فوارہ چل رہا ہے، حسین فرماتے میرے بازو میں ہے، تیر کیوں نکالا جائے؟ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، حالات تو دیکھیے گا، ان ظالموں نے ذرا سے بچوں کو ترس نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اب میرے حسین علیہ السلام چلنے والے ہیں، سیدہ زینب سے کہتے بہن اب تمہیں اپنے بھائی کا کردار بھی ادا کرنا ہوگا، اب تمہیں عباس کے بازوؤں کا صبر بھی، عباس کے بازوؤں پر صبر بھی کرنا ہوگا، ان تمام نازوں کے باوجود اے بہن تمہیں صبر کر کے اور ان تمام کے لیے تمہیں رہنمائی بھی کرنی ہوگی۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، حسین چلنا چاہتے ہیں مگر میرے حسین کا گھوڑا نہیں چلتا، حسین کے گھوڑے کا نام مرتجد ہے، حسین فرماتے مرتجد آگے بڑھو مگر گھوڑا نہیں بڑھتا۔ حسین علیہ السلام نے چند الفاظ استعمال فرمائے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فرماتا حسین مجھے تانے نہ دو، میں چلوں گا مگر جب چلنا چاہتا ہوں تو بار بار پیچھے سے سکینہ کی آواز آتی ہے، مرتجد تجھے قسم ہے میرے ابا حضور کو جنگ میں مت لے کے جانا۔ مرتجد مجھ سے کہتی ہے سکینہ اے میرے ابا حضور کو اپنے اوپر مت لے کر جانا، کیوں؟ اس لیے کہ علی اصغر گیا جنگ سے میرا بھائی لوٹ کر نہیں آیا، علی اصغر گئے لوٹ کر نہیں آئے، قاسم پہنچے لوٹ کر نہیں آئے، عباس پہنچے لوٹ کر نہیں آئے، مرتجد میرے ابا کو لے کر مت جانا۔ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ اکبر جب گھوڑے نے یہ کہا میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حسین علیہ السلام رو پڑے۔ اتنے حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، حضرت علی اپنے والد کی تلوار ہاتھ میں لی ہے، امام رسول اللہ کا سر سے باندھ رہے ہیں، حسین کی تیاری ہے کربلا میں چلنے کی۔ اتنے میں دیکھا ایک مسافر بھاگتا چلا رہا ہے، خیمے کے پاس آیا، کبھی مقتل میں بھاگتا ہے، کبھی خیموں کی طرف بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر، حسین نے فرمایا اے مسافر کو کون، اے کون شخص ہے تو، کیا دیکھ رہا خیموں میں؟ کہا میں مسافر ہوں، حسین کی بیٹی صغرا کا خط لے کر آیا، حسین کی بیٹی صغرا کا خط لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ میں ہی حسین ہوں۔ فرمایا آپ حسین نہیں ہیں؟ کہا میں حسین نہیں ہوں۔ کہا آپ کی بیٹی نے پرچے میں کچھ لکھا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ پڑھا جائے۔ اور صغرا نے کہا ہے کہ پہچان یہ ہے کہ میرا ابا حضور کا لباس سفید ہو، مگر حسین آپ کا لباس تو سفید نہیں ہے، آپ کا لباس تو سرخ ہے۔ حسین علیہ السلام نے سوار کے ہاتھ کو پکڑا اور حضرت علی اصغر کے اس مبارک چھوٹے سے جسم پر لے گئے حسین۔ فرمایا بیٹا میرا جسم تو سفید تھا مگر جب میرا بیٹا علی اصغر شہید ہوا اس لیے حلق سے خون چلا، میرے جسم میں بے بس ہو گیا، اتنا خون نکلا
کہ میرا سفید لباس لال رنگ میں تبدیل ہو گیا. کہا حسین دوسری نشانی بھی نہیں ملتی ہے. کہا کہ کون سی نشانی بولیے گا؟ کیا آپ کی بیٹی نے لکھا ہے کہ میرے ابا کی چال میں حضرت علی کی چال ہوگی, ان کے والد کا جذبہ ہوگا, وہ لڑکھڑا کے چلنے والے نہیں ہیں. حسین تم تو لڑکھڑا کے چل رہے ہو. حسین تمہاری کمر تو لگ چکی ہے. حسین تم پہ تو ضعیفی کے آثار ہے. میرے حسین نے ہاتھ پکڑا اور کہا چلا میں دکھاؤں تجھے. اپنے بھائی عباس کی قبر مبارک کر لے گئے. عباس نمبردار میں کٹے ہوئے بازو دکھائے. حسین فرماتے عباس کے قتل سے پہلے میری کمر جھکی نہ تھی, میری ٹانگیں نہیں کھڑائی تھی, مگر جب میرے بھائی عباس کو حضرت عباس نمبردار امام حسین کے بھائی ہے, باپ سے ایک ہے ماں سے دو ہیں. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد میں حضرت علی نے جب اور شادی فرمائی تو حضرت عباس ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے. فرماتے آج میرے بھائی کا سہارا ٹوٹ گیا, آج مجھے بھائی کہنے والا کوئی نہیں رہا. میں کو طاقتور تھا, ہمتور, مگر جب میں نے اپنے بھائی کی لاش کو اٹھایا, جب عباس کے بازو کو اٹھایا تو میرے جسم میں طاقت نہ ہے, میری کمر ٹوٹ چکی ہے. وہ لوگوں دنیا میں بھائیوں سے لڑنے والوں, بھائیوں سے جھگڑا کرنے والوں, دنیا سے لڑ لینا مگر اپنے بھائی سے کبھی مت لڑنا, اس لیے کہ بھائی بھائی ہوتا ہے. حسین فرماتے ہیں اتنا صدمہ تو قاسم کے انتقال کو بھی نہیں پہنچا, علی اصغر کی شہادت کو بھی نہیں پہنچا جب میری کمر ٹوٹی ہے, جب میں نے عباس کے بازو اٹھائے ہیں, عباس کی بوٹی جب اپنے سینے پہ اپنے کاندھے پر رکھ کے جب میں چلا ہوں تو اے مسافر سمجھ لو کہ میری ٹانگوں کی جان نکل گئی. اللہ اکبر. فرمایا تیسری نشانی بھی نہیں پائی جاتی. کہا کون سی نشانی؟ کہا تیسری نشانی ہے, اس میں لکھا ہے کہ میرے ابا حضور کے 56 سال کی عمر میں بھی سب بال سفید کالے ہیں, کوئی بال سفید نہیں ہے. آپ نے اس مسافر کو لیا اور اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش پر لے کر حسین 18 سال کے جوان بیٹے کی لاش پر, یہ اسی کو پتا ہوتا ہے جس کے سینے سے, جس کے جگر کے سامنے سے جس کی اولاد جاتی ہے, جس کا جوان بیٹا جاتا ہے, جینے کو دنیا میں جیا جاتا ہے, مگر خدا کی قسم باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. باپ لائق نہیں ہوتا جینے کے, کھانا ہے, پیٹ پالنا ہے, زندگی جینی ہے, جیتا ہے, مگر اس کی نظروں سے جب جوان بیٹا جاتا ہے, ہنستا کھیلتا بیٹا جاتا ہے, اس مسافر کے ہاتھ کے پر حسین آتے ہیں, یہ میرا علی اکبر ہے, اس کی جب جوانی شہید ہوئی ہے. اے میرے مسافر, میرے تمام بال کالے تھے, مگر جب میرا بیٹا کربلا میں گرا اور میں نے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا ہے, خیمے تک لے کے لاش کو آیا تھا کہ میرے تمام بال صدمے میں سفید. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, ان ظالموں نے یہاں تک ظلم نہ کیا. میرے حسین پہنچے ہیں, دوپہر کا وقت, دوپہر ڈھلنے والا ہے. حسین کی ہمت دیکھیے لوگوں, ایک ایک کر کے 71 لاش میرے حسین اپنے کانوں پر لے آئے. آج صاحب آپ صبر کریں کربلا سے, آج شاکر صاحب آپ کربلا سے صبر سیکھیں. امام حسین فرماتے جسے صبر نہ آتا ہو میرے بچوں کی جا کے دیکھ لے, اللہ اس کا صبر ہلکا, اللہ اس کا پروردگار عالم جو اس پہ بوجھ ہے وہ ہلکا فرما. کربلا میں دیکھیے گا اب میرے حسین چلے کہ شان کے ساتھ چلے. اللہ اکبر. پہنچ گئے کربلا میں, پھر سمجھایا یزیدیوں کو, کل یہ مت کہنا کہ حسین تم نے نہیں سمجھایا, حسین اگر تم سمجھاتے تو ہم تمہارا قتل نہ کرتے. مختصر سے وقت میں یہ کہنا چاہوں گا لوگوں, تو دوپہر کا وقت, گرمی کا وقت ہو رہا ہے, آپ کو فاتح بھی کرنی ہے, مگر میرے حسین جب پہنچے ہیں فرمایا کیا وقت ہے؟ کہا دوپہر ڈھل چکا, اس وقت کیا ہوتا ہے؟ بولے جمعہ ہو رہا ہوگا. جمعے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ظالم شمر ربی, انس بن نقی, یہ جو کفار تھے, یہ کتے
یہ میرے حسین کے گلے پہ آ کے کھڑے ہو گئے. حسین نے ایسے وقت میں بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا. ان کتوں کی مجال کیا تھی جو رحمت للعالمین کے نواسے کو گرا دیتے. نماز کا جب وقت آیا تو انہوں نے کہا چھوڑنا مت، وقت ہے گرا دو. اگر حسین بچ گیا تو کربلا سے ایک بھی ہم میں سے کوئی بچ کے نہیں جائے گا. کہا کیا وقت ہے؟ جمعے کا وقت ہے. کیا ہوتا ہے جمعے میں؟ خطبہ ہوتا ہے. کس کا نام؟ رسول اللہ، ان کے گھر کا نام. ارے ظالموں، میرے نانا کا نام اور ہمارا نام لیا جاتا ہے اور تم مجھے قتل کر رہے ہو. میرے حسین کو سجدے میں گرا دیا. حسین کا گلا کیا تھا؟ 3 دن تک اللہ اکبر بیت المقدس کے اندر جو چیز ہٹا کے دیکھی جاتی خون خون تھا. زمین، آسمان، جنات سب کی چیزیں نکل گئی. حسین مصطفیٰ جان رحمت بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ام سلمہ فرماتی ہیں میرے سرکار کی بیوی رسول پاک کو جب میرے خواب میں دیکھا تو میرے آقا کے پسینہ، آقا علیہ السلام کے بال مبارک پر کچھ گرد کے آثار ظاہر تھے. میں نے کہا آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ آپ کا چہرہ کچھ یا اے رسول اللہ، آپ کے چہرے کے آثار یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ غم میں ہیں. آپ کے یہ آنسو کیسے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا، میں کربلا سے آ رہا ہوں. ام سلمہ کی آنکھ کھلی. میرے آقا نے زندگی میں انہیں تھوڑی سی دھول دی تھی، انہوں نے شیشی میں رکھ لی تھی. وہ کہا جس دن میرا حسین قتل کر دیا جائے گا کربلا میں، ام سلمہ یہ دھول خون میں تبدیل ہو جائے گی. جب کمرے میں گئی جا کے دیکھا ہے تو وہ دھول جو تھی خون میں. فرمایا حسین قتل کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے. لوگوں، عزیزان ملت اسلامیہ، کیا گزری ہوگی حسین کی بہن زینب پر، حسین کی بیوی شہربانو پر. کربلا میں کوئی سمجھانے والا بھی نہیں تھا. یہاں تو محلے کی عورتیں ہوتی ہے، یہاں تو پھوپھی آ جاتی ہے، یہاں تو خالائیں آ جاتی ہے، یہاں رشتے دار آ کے سمجھاتے ہیں، مگر کربلا میں کوئی نہیں تھا. کربلا میں سیدہ زینب ہے، شہربانو ہے، ام الفت. مطلب یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی چند بیٹیاں ہیں. اللہ اکبر. بات اللہ کے سامنے نماز کا وقت آیا، حسین کی بہن نے اللہ اکبر وہی تیمم فرما کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا. اے میرے رب، جس میں تیری رضا ہے اسی میں حسین کی بہن زینب. کربلا والوں کو دیکھیے انہوں نے کیسے صبر کیا. ہمارے گھر سے تو 1-2 چلے جاتے جن کی پاکی کی گواہی قرآن دے. اللہ اکبر. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک جگہ میرے آقا فرماتے امت علی حب آل محمد مات شہیدا. جو حسین کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے سمجھ لو وہ شہادت کی موت مرتا ہے. ہمیں حسین علیہ السلام سے سچی محبت کرنی چاہیے. کربلا والوں سے ہمیں صبر لینا چاہیے. آج ذرا سی بارش نہ ہو اور دھانوں میں بارش نہ جائے تو انسان ایسے ایسے گندے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اس کے الفاظ حد کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کسی کے گھر میں کوئی انتقال کر جائے معاذ اللہ کہتے میرے گھر پہ اللہ نے قہر ڈال دیا، میرے گھر میں نہ تھا کیا، اور کا گھر نہ تھا کیا، میرا جوان کو نے لے لیا. یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. 72 لاشوں کے باوجود بھی رات حسین یا ان کے جو خواتین تھی، ان کی بیوی، ان کی بہن، ان کے بچوں نے اللہ اکبر سے صبر کیا. لوگوں، دنیا میں اگر کسی کو کتنا بھی بڑا صدمہ کیوں نہ لگ جائے تو وہ کربلا میں حسین کے بچوں کی لاشوں کو دیکھ لے تو خدا کی قسم دنیا کا ہر ایک غم ہلکا ہو جائے. حضرت امام زین العابدین جب آپ ضعیفی کے وقت میں آئے تو کسی نے فرمایا اے امام آپ روتے بہتے، آپ روتے بہتے. کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھے اپنے ابا حضور کی یاد آتی ہے. کہا کربلا ہوئے تو ایک زمانہ گزر گیا، اب بھی آپ روتے. تو آپ نے رو کر فرمایا تھا
میں کیسے نہ روؤں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک یوسف گم ہو گئے تھے تو قرآن فرماتا وہ بیتقینا من الحزن فوق کظیم، آپ کی روتے روتے آنکھیں چلی گئی تھی، یہ جو سفیدی ہے نا آنکھوں کی، روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سفیدی بھی چلی گئی تھی، مگر ایک مدت کے بعد آپ کو آپ کے بیٹے مل گئے۔ امام زین العابدین فرماتے حضرت یعقوب کے ایک یوسف سے مل گئے تھے اور مصطفیٰ کے تو 72 یوسف کربلا میں شہید ہو گئے، وہ لوٹ کے نہیں آنے والے۔ میں کیسے بھول جاؤں؟ میں بیمار تھا، میں نے اپنی نظروں سے اپنے ابا حضور کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا تھا، عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے تھے، اپنے بھائی علی اکبر کے لاشوں پر گھوڑے ٹہلتے ہوئے میں نے دیکھے تھے، میری بہن سکینہ کے کانوں سے بالیوں کو چھینا تھا، سکینہ کے کان پھٹ گئے تھے، وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں کیسے بھول جاؤں؟ میرے نظروں سے وہ منظر نہیں جاتا۔ لوگوں آپ صبر کریں، اللہ پاک دیمان جی کو ان کے بیٹے اور ان کے والدہ کے لیے صبر عطا فرمائے۔ آج مسلم حجان اور ان کا پوتا دنیا سے گیا، اللہ انہیں صبر عطا فرمائے، اور تمام گھر والوں کو، اس لیے کہ اللہ جس کا بیٹا جاتا ہے اس سے بڑا غم ہوتا ہے۔ میرے آقا کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو، صحابہ اکرام مت کرتے آقا، آپ فرماتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے، آپ تو رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بیان کر کے رونے کے لیے منع کیا، ورنہ کون سا ایسا دل ہوگا جس کا گھر کا عزیز جائے اور اس کے آنکھوں نہ نکلے؟ دل تو تڑپتا ہے، دل تو پھٹتا ہے۔ اچانک گھر سے چلے، خبر آئی کہ انتقال ہو گیا، بہت بڑا صدمہ، لیکن اللہ حضرت امام حسین کے اور ان کے بچوں کے صدقے میں اللہ ان گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ کی دیوان ملت اسلامیہ کہ میرے گھر کا میٹر میں منع نہیں کر سکا، اس لیے کہ محرم الحرام کا مہینہ آیا، یقین کرنا 2 دن ہمارے یہاں جلسہ ہوا، تو اس سے پہلے جو ہے مطلب یہ کہ کیمرے میں تھے کہ جہاں سے مسلسل 6 رات ہو گئی، سونے نہیں ملا، دن میں 1 گھنٹہ سوئے نہیں سوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آواز، یہ زبردستی میں بول رہا ہوں، میں تو فاطمہ میں بھی آپ کا تقریر نہ کرتا، آواز بالکل نہیں نکل رہی، زبردستی بولا جا رہا، بس اللہ میرا آگا قبول فرما لے۔